ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور دراز کی ایک ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو کہ ظاہری رکھ رکھاؤ اور پہناوے پر بہت ہی زیادہ دھیان دیا کرتا تھا، اور اس لیے اپنی ریاست کے تمام معاملات سے بے خبر رہتا تھا۔ اسے خود کو سراہنا اور سارا دن اپنے اس پہناوے کی تعریف کرنا بے حد پسند تھا، تو اس کا سارا دن اپنے پہناوے کی تعریف، اس پر لگے زیورات کی تعریفوں میں گزر جاتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ کسی بھی درزی یا پھر فیشن ڈیزائنر کی کہیں کسی بھی بات سے متاثر ہو جاتا تھا، اور ان کے کہنے کے مطابق کسی بھی قسم کا لباس پہننے سے گریز نہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ دو چالاک دھوکے باز ریاست میں آئے، جہاں پر انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بہت ہی ماہر کپڑا بننے والے ہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اتنے شاندار کپڑے بنا سکتے ہیں کہ ان میں ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی وہ شخص جو بے وقوف ہوگا یا پھر اپنے عہدے کا حقدار نہیں ہوگا تو اسے وہ لباس کبھی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ، جسے کپڑے کا اتنا زیادہ شوق تھا، اس نے فوراً ہی ان دونوں کو بلا بھیجا اور انہیں کہا کہ وہ ایسا شاندار جوڑا اس کے لیے تیار کریں۔ تو ان دھوکے بازوں نے جلدی جلدی کپڑا بننے کے تمام اوزار وہاں پر لگا لیے، اور اس کے بعد انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ انہیں خاص قسم کا دھاگا چاہیے جو کہ بہت ہی قیمتی تھا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ کے کپڑوں پر لگانے کے لیے بہت سے ہیرے اور جوہرات وغیرہ کی بھی طلب کی، جسے انہوں نے بعد میں اپنے لیے ایک طرف کر کے رکھ لیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، بادشاہ کے تجسس میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن وہ جب بھی جاتا وہ وہاں پر کوئی بھی کپڑا نہیں دیکھ پاتا تھا۔ وہ اس ڈر سے کہ کہیں سب لوگ اسے بے وقوف نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ وہ بادشاہت کے لائق نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے کسی سے بھی یہ نہ کہا کہ اسے کوئی کپڑے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پھر بادشاہ نے اپنے کچھ بھروسہ مند آدمی وہاں پر بھیجے تاکہ وہ وہاں ہونے والے کام کی نگرانی کر سکیں۔ وہ تمام بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ انہیں بے وقوف کہیں یا پھر انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے، اسی لیے انہوں نے بھی یہ نہ کہا کہ انہیں کپڑا نظر نہیں آ رہا، بلکہ وہ اس کی شاندار کپڑے کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ دونوں دھوکے باز اسی طرح سے سب لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے اور ہر ایک کو یہ کہہ کر بتاتے تھے کہ دیکھو کتنے خوبصورت رنگوں کا امتزاج ہے اور کتنا خوبصورت کپڑا بن کر تیار ہو رہا ہے۔ آخرکار ان دونوں بننے والوں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کے نئے کپڑے تیار ہیں، اور پھر جس دن بادشاہ نے اپنی بڑی سی ریلی کے ساتھ ریاست میں نکلنا تھا، اس نے وہ کپڑے پہنے۔ جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے بظاہر کوئی کپڑے نظر نہ آئے۔ اس نے خود کو شاہی لباس کی بجائے نیچے ڈالے جانے والے کپڑوں میں ہی ملبوس پایا، لیکن اسی ڈر کے ساتھ اس نے خود کی تعریف کی اور پھر ان کپڑوں کی تعریف کرتے ہوئے بولا، واہ کیا شاندار جوڑا ہے۔ جب بادشاہ ریاست میں گلیوں میں سے گزر رہا تھا تو وہاں پر موجود تمام لوگ اسی ڈر سے کہ دوسرا انہیں بے وقوف نہ کہہ دے، کوئی بھی کچھ نہ بولا، اور وہ سب بادشاہ کے کپڑوں کی تعریف کر رہے تھے کہ بادشاہ نے کتنا خوبصورت جوڑا پہن رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے ایک معصوم سا بچہ جسے سماجی معیار کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا اور نہ ہی اسے یہ ڈر تھا کہ کوئی اسے بے وقوف کہہ دے گا، تو وہ فوراً ہی بولا کہ بادشاہ تو ننگا ہے، بادشاہ نے کوئی کپڑے نہیں پہن رکھے۔ تو بچے کی بات سن کر وہاں موجود ہجوم میں ہلچل مچ گئی۔ ہر انسان اب یہی سوچ رہا تھا کہ اسے بھی یہی نظر آ رہا تھا، اور وہ تمام لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ انہیں کس طرح سے بے وقوف بنایا گیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ بادشاہ جو کہ بہت ہی زیادہ شرمندہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ریلی جاری رکھی کیونکہ وہ سچ کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ محسوس ہو چکا تھا کہ اسے ان دو دھوکے بازوں نے بے وقوف بنا دیا ہے، اور وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ لوگ اب اس پر ہنس رہے ہیں کیونکہ اب وہ حالات کی حقیقت کو جان چکے ہیں۔ آخر میں بادشاہ جب محل پہنچا تو اسے ان دونوں پر غصہ بھی بہت تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان دو دھوکے بازوں نے آج اسے ایک بہت بڑا سبق سکھایا ہے، اور اسے یہ سکھایا ہے کہ کبھی بھی انسان کی ظاہری رکھ رکھاؤ اور اس کے کپڑے اس کے لیے اہم نہیں ہیں، بلکہ اصل چیز جو معنی رکھتی ہے وہ ہے ایک بادشاہ کا ایماندار ہونا،
اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقت پسند ہونا بھی۔ اس کہانی سے بادشاہ کو ایک بہت ہی اہم نتیجہ حاصل ہوا تھا، اور اس کے بدلے میں اب اس نے اپنے تمام ان شوق کو ختم کر کے اپنی ریاست پر توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ اب وہ اپنی تمام دولت ظاہری رکھ رکھاؤ کی بجائے ریاست میں مسجد غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔